ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک چاند آسمان پہ چڑھتا ہے اور ایک چاند اگلے دن آپ کے گھر کے آنگن میں اترتے ہیں، جو سارے خواتین و حضرات اپنا منہ چمکوا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ رنگت جو ہے وہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ رنگت بہتر کرنے کے لیے وضو کرنا بڑی مناسب بات ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک دم سے مولوی بن گئے ہیں اور سائنسداں نہیں رہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال؟ جی ڈاکٹر صاحب، کسی حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اب عید سے 1 یا 2 دن پہلے اگر آپ ایک مائلڈ ٹریٹمنٹ لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مائلڈ ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ فیشیل کروا لیں، بٹ ان ایکسپرٹ ہینڈس، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پارلرز اور سیلونز میں ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، سر جی میری عمر جو ہے بہت بڑھ گئی ہے، اور جتنی ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ میری عمر بتاتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ ویسے آپ یقین کیجیے میرے یہاں بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے نا مجھے انکل کہتے ہیں، مجھے بڑا درد لگتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں آخر مجھ سے۔ حضور والا میں نے سوچا کہ نہیں بھائی، میری جو ڈھلکی ہوئی گالیں ہیں وہ یوں تن جائیں، میرے ابرو یہاں یوں کر کے کھڑے ہو جائیں، عید سے کتنے ماہ پہلے میں فیس لفٹ کرواؤں تو اس کا نتیجہ عید پہ نظر آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب سیف ٹائم از لائک 2 months۔ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیوں ضرورت ہے، مگر آپ نے سوال کا بالکل غلط جواب دیا، آپ کو واٹر کولر بالکل نہیں دیا جائے گا۔ جی ساحل صاحب پھر سے ہمارے پاس موجود جی ہیں، میں ساحل صاحب سے کویشچن کرنا بشرا چاہوں کریں گی۔ گی سوال۔ جی ساحل صاحب آپ آن لائن ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا ساحل صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ لوگ نے ہلال کمیٹی کے حوالے سے بات کی اور یہ بھی بات کی آپ لوگ نے کہ سائنٹیفکلی یہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ پورے گلوب کا جو ہے وہ ایک دفعہ ہی چاند کے حوالے سے جو بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، اگر ہم ان سب پرومیننٹ پرسنالٹیز کی بات کریں یا کسی بھی انسان کی بات کریں جن کو عبور حاصل ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، دیکھیں سب کو ہر قسم کی نالج نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو فلم یا میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے بھرپور نالج ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی دین کے حوالے سے، یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو اس کے کہیں نہ کہیں ویک ہوں گے۔ اسی طرح جس کو دین پہ عبور حاصل ہوگا اس کی پولیٹیکل سائڈ ویک ہوگی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے جرنلسٹ ہو گئے، ان کو پولیٹیکل سائڈ تو ان کی بہت اس پہ گرپ ہوگی ان کی، لیکن ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ان کا ویک ہوگا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ؟ جی آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بڑا جڑ کا سوال کیا آپ نے، روٹ کاز جی جی جو کہ آپ نے ایڈریس کیا پاکستان کو جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے اسپیشلی آپ انڈیکیٹر لے لیں کوئی سا، آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں یا میڈیا پہ چلے جی جی جائیں، جہاں پہ بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں گے ادھر یہ 2 شاخیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک دنیاوی علوم کے اوپر آپ کو بڑا ماہر بندہ ملے گا جو کہ ہوگا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے وقت لگایا ہوگا، اس کو کافی رائٹ چیزوں کا ایسے لیول کے اوپر علم ہوگا جو کہ مطلب بڑے اعلیٰ پائے کی پکڑ ہوگی اس کی، مگر جب دین کی بات آئے گی تو وہ کہے گا یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اور جب مولوی صاحب کے پاس آپ بیٹھیں گے اور اکابرین کے پاس بیٹھیں گے تو واقعی میں انہوں نے اپنی پوری عمریں دے دی ہوں گی، مگر ان کا ورلڈ ویو اور پولیٹیکل ویو بالکل زیرو ہوگا۔ سو یہ ایک لڑکا اور لڑکی جب اسکول چھوڑتا ہے یا اسکول کے آخری سالوں میں ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی میں اپنی پروفیشنل لائف کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے سامنے یہ 2 راستے نظر آتے ہیں اور وہ کہتا ہے یار ایدر دس اور دیٹ، یہ دونوں اکٹھے میں نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے اس مسلمان کی نفسیات بالکل زیرو ہو جاتی ہیں جو آخرت کے اوپر تو ایمان رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اینڈ میں تو آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، مگر راستے میں دیکھتا ہے پوری دنیا جو ہے نا یہ کسی اور ہی مہارت کو مانگتی ہے، کوئی اور اسکل چاہیے اس کے لیے، ادھر میں دین کدھر فٹ کروں گا۔ تو یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پورے مسلمان امت کا دینی آئی کیو بالکل زیرو ہو گیا۔ آبویسلی ہم پلانٹ ارتھ پہ رہتے ہیں، پلانٹ ارتھ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور جب پہلی ڈیفینیشن طے ہو گئی ہو گیا ادھر دین نہیں چلے گا، ادھر دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر دین کی مہارت کے نہ پروفیسر پائے جاتے ہیں، نہ ادھر عورتیں ہیں نہ مرد ہیں جو کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کی اسکالرشپ رکھتے ہیں، ادھر تو گنگا کسی اور ہی رخ بہتی ہے۔ تو وہ پھر مجبوراً دین کو ڈیوورس کر دیتا ہے کیونکہ اس نے 12 گھنٹے تو پروڈکٹیو لائف کی دنیا کو دینے ہوتے ہیں۔ اسلام نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ دنیا پوری کی پوری آپ نے فتح کرنی ہے، اگر آخرت فتح کرنی ہے تو دنیا، دین کی کشتی دنیا پہ کے پانی پہ ہی چلتی ہے، الگ سے کسی اور دھار پہ نہیں چلتی۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہمارے ماں باپ نے پچھلی کچھ نسلوں نے کئی 100 سالوں سے، زیادہ 100 سالوں سے نہیں مگر کافی 100 سالوں سے یہ ڈیفینیشنز مذہب کی الگ کر دیں اور دین کی الگ کر دیں۔ تو آپ جس بھی آپ نام نہاد اسکالر سے لے کے اصلی اسکالر کو بھی پکڑیں گے تو اس سے یہ مذہبی
پوجا پاٹ کی ڈیفینیشنز کو وہ مذہب سمجھتا ہوگا, دین سمجھتا ہوگا, اور سیاست کو وہ دنیا سمجھتا ہوگا, اور پولیٹیکل, اکنامک اور ویلتھ سائنسز کو, نیچرل اور سوشل سائنسز کو, اس کو اسلام سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں کرتا ہوگا وہ, نفسیاتی طور پر. اس لیے وہ کبھی بھی قرآن سے سیاست نہیں نکالے گا. آپ دیکھیں گے لوگوں کو فلموں کے نام پتہ ہوں گے, ایکٹرز کے نام, سین کے سین یاد ہوں گے, ان کو رائٹرز پتہ ہوں گے, ان کو اقبال کی شاعری پتہ ہوگی, ان کو غالب کی غزلیں, پورے دیوان, اتنا آئی کیو ہوگا ان کا, دیوان کے دیوان انہوں نے رٹے ہوئے ہوں گے, ان کو سمجھ بھی ہوگی اس شاعری کی, مگر ان کو قرآن کا کچھ نہیں پتہ ہوگا, ان کو حدیث کا نہیں پتہ ہوگا, ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن میں کس طریقے سے جو لٹریری طاقت ہے وہ کیا ہے اس کی. اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے یار یہ تو مولویوں کا کام ہے. تو بالکل اس طریقے سے آپ نواز شریف, عمران خان, زرداری وغیرہ کو لے لیں, سیاستدانوں کو پولیٹیکل ورلڈ ویو بہت کلیئر ہوگا, ان کو پتہ ہوگا کون سا سینیٹر اس وقت امریکہ کے کیبنٹ میں کون سا بل پاس کرانے کے لیے کتنے افیکٹ کرے گا پاکستان کے اوپر, مگر یہ نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اسی نص کے اوپر کہاں پہ ہتھوڑا برسایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا. سو وہ اب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے, اس کا کیا تعلق ہے. سو یہ ڈیفینیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اسلام کو اگر دنیا کی پولیٹیکل طاقت نہیں سمجھیں گے, قرآن کو پولیٹیکل لٹریچر نہیں سمجھیں گے, اور نہیں بتایا جائے گا اسکول کے لیول کے اوپر بھی, پولیٹیکل سائنس کی پہلی کتاب قرآن نہیں ہوگی, پولیٹیکل سائنس کی دوسری کتاب سیرت النبوی نہیں ہوگی, تو پھر آپ اور میں ہمیشہ ہارورڈ, ییل اور آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرف ہی دیکھیں گے, کیونکہ ہماری مجبوری ہے اس پلانٹ کے اندر, سیاسیات کے اندر, عمرانیات کے اندر, سماجیات کے اندر. ساحل صاحب, میں اپنے آپ کو پلیس کر جی سر میں عرض کروں آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ عید منا رہے ہیں لنڈن میں, آپ کی مصروفیات ہوں گی, ہمیں بھی پروگرام لے کے آگے چلنا ہے. آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ, بہت مہربانی. بیٹا جی ٹائم اب کو ختم ہو گیا ہے. کویشچن جو ہے یہاں بھی 4 بندے بیٹھے ہوئے جو چاہتے ہیں کہ آپ توجہ تھوڑی سی ان کی طرف بھی کیجیے, اور صرف لنڈن کے ساتھ اپنا نشریاتی رابطہ قائم نہ کیجیے. دوسری بات برا نہ منائیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خدا کی قسم اگر مجھے سوال کا مطلب سمجھ آیا اور جواب کا مطلب سمجھ آیا, اور دونوں سوالوں کی آپ بتائیے. سر ایک منٹ, ساحل صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی سر فرمائیے. ساحل صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ایک حد تک ان کی بات ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں جس کا آئی کیو لیول اچھا ہو ہم کہتے ہیں یا اسے ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے. جو بچہ 8ویں میں 2 دفعہ فیل ہو ہم کہتے ہیں اسے مدرسے میں ڈال دو, مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے. جب آپ گھر کا کوڑا بنا میں دین دے رہے ہیں پھر آپ وہاں سے خوشبو کی امید بھی نہ رکھیں. بہت اچھی بات. اگر آپ کو خوشبو چاہیے تو جس کا آئی کیو لیول بڑا اچھا ہے اس کو بھیجیں. ایک بالکل یہ میرا ان کو جواب ہے. یہ کہاں اگلا لکھا تو ہے, سنیں ایک نا سن لیجیے میری بات, مجھے یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ کو ایک خاص علم یا ایک سائنسی چیز کے اوپر ایک قدرت ہے تو آپ کا دین ضرور کمزور ہوگا؟ کیا عمدہ پرزمپشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ گیا ہوں. اچھا یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے کا ہے, جو بچہ کسی کام کا نہیں ہے وہ 2 مہینے 2 سال لگاتا ہے مدرسے میں, وہ مسجد میں آتا ہے, تو جسے 8ویں کا ریاضی سمجھ نہیں آیا اسے تعلیمات قرآن بھی اتنی جلدی سمجھ آنے والی نہیں ہے. قرآن اچھی کر لینا کامیابی کی دلیل نہیں ہے جب تک آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور احکام کو سمجھتے نہیں ہیں. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات غلط ہے کہ اسلامک اسکالرس میں پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ریاضی کی ایک کنونشن ہوئی تو اس میں ایران کے ایک عالم دین جا رہے تھے اور بڑے مسئلے انہوں نے بتائے. بہرحال اب علماء میں ایسے بھی ہیں جو بائے پروفیشنل انجینئر ہیں, بائے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں, اور وہ جناب عالم دین بھی ہیں اور بڑی بڑی ڈگریز رکھتے ہیں, پی ایچ ڈیز بھی کی ہوئی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, سیاست پہ جو بات کی ہے ساحل صاحب نے, سیاست پہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں ایک پورا خطبہ موجود ہے. سیاست عبادت ہے, لیکن لفظ سیاست کے پیچھے شیطنت عبادت نہیں. آپ ایک لفظ کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں, برا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ جو سیاست آج کل چل رہی ہے اسے آپ عبادت نہیں کہیں گے, کیونکہ یہ فریب کاری ہے. واللہ خیر الماکرین خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد. کیا وہ ایسا مکر کرتا ہے جو شیطان کرتا ہے؟ نہیں, وہ سیاست ہے جو عبادت ہے, جو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے کرنا جانتا ہے. سیاست کہتے ہیں, سیاست دھوکہ دہی کو نہیں کہتے, سیاست کسی کو حرام کی طرف لانے کو نہیں کہتے, سیاست کسی کا حق داؤ پیش سے مار لینے کو نہیں کہتے, سیاست کسی کا رستہ روکنے کو نہیں کہتے. سیاست اگر آپ مثل عبادت لیں گے تو معاشرہ حسن کی طرف جائے گا, بہتری کی طرف جائے گا. میرے خیال میں جتنی باتیں یہاں کی جا رہی ہیں ہم سب متفق علیہ ہیں ان کے اوپر. کیا ہم نہیں جانتے کہ اچھی سیاست کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے پاس طرز حکمرانی کی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ لیکن یہ جو بات آپ کرتے ہیں کہ بھئی ایک شخص کے اوپر لیبل لگا دو, سنیے میری بات, کہ جی یہ چونکہ ایک الیکٹرک انجینئر ہے تو صرف پانی کی موٹریں ٹھیک کرے,
ارے وہ ایک مکمل انسان ہے، اس کی اسناد ایک طرف کی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا اپنا تجسس، اپنا شوق اس کو نہ جانے دین کی معرفت کی کس منزل پہ لے کے آیا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ عدالت نہ ایک اور قائم کر دیجیے، ابھی آپ نے ایک آئینی بینچ بنا دیا، اب پتہ چلا کہ ایک اسلامی بینک بن جائے گا۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ سب لوگ مدرسوں کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، بچوں کو پوری پہلی عمر کے تقریباً 9 سال میں قرآن حفظ کیا جاتا ہے ایسے سے کروا کے۔ میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کے اس ملک میں جتنے حفاظ کرام ہیں، اگر 5 بنیادی سوال قرآنی تعلیمات کا جواب دے دیں تو میں مان جاؤں۔ اظہر بھائی میرے کلینک میں آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں حافظ ہوں اور میرا نام حافظ لکھیے۔ میں سمپل سی باتوں کو کہتا ہوں، سمپل سی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن کی تیسری سورت کا نام بتائیے۔ 90% لوگوں کو تیسری سورت کا نام نہیں آتا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ پہلا وہ شخص کون ہے کہ جس کے نام پہ قرآن کی ایک پوری سورت ہے؟ آپ یقین کیجئے وہ نہیں آتا۔ پھر جب میں کہتا ہوں کہ سورہ آل عمران ہے تو میں کہتا ہوں یہ بتائیے عمران کون ہے؟ میں آج چیلنج کرتا ہوں، اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ یہ بتائیے جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ہم جیسے گناہ گاروں سے ہٹ کے اپنی زندگی مدرسوں میں وقف کر دی اسلام کے نام پہ اور قرآن کو حفظ کرنے کے نام پہ، حضور والا میرے پروردگار کسی کی میراث میں نہیں آتے، میرے نبی کسی کی میراث میں نہیں آتے، یہ ہم سب کا حق ہے۔ اور خدا کے لیے اسے سمجھیے، جتنا انسان سائنس میں آگے جاتا ہے اتنا اس کا یقین خداوند پہ بڑھتا ہے، کیونکہ جو مجھ سے وہ دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ تو خدا کے لیے محض چند چیزوں کی وجہ سے عجیب و غریب خیالات کا قائم کرنا میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔